سانول یار پیا کی 32ویں قسط جہاں ختم ہوئی تھی اس نے تو سب کے دلوں کی دھڑکنیں ہی روک دی تھی، لیکن قسط 33 کا پرومو بتا رہا ہے کہ آگے تو ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، ڈرامہ، سسپینس اور شاید کچھ دل دہلا دینے والے لمحات بھی۔ تو آئیے اس پرومو کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پسندیدہ کرداروں کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پیا کی یہ الفاظ، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک چیلنج ہے جو سیدھا آلیار کے ضمیر پر جا کر لگے ہیں۔ اب وہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف اس کے باپ سے وفاداری ہے اور دوسری طرف سچ کی پکار۔ اس کا ایک فیصلہ پوری کہانی کا رخ بدل کر رکھ دے گا۔ اور دوسری طرف سیٹھ داؤد، جو اب تک پیا کو ایک معمولی لڑکی سمجھ رہا تھا، اسے بھی اب احساس ہو رہا ہے کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ وہ اب پیا کو ایک حقیقی خطرہ سمجھنے لگا ہے، ایک ایسی چنگاری جو اس کی پوری سلطنت کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیٹھ داؤد ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اب جبکہ جنگ کا میدان پوری طرح سج چکا ہے، سارا کھیل آ کر ایک ہی چیز پر رک گیا ہے، ایک ایسا ثبوت جو ہر جھوٹ سے پردہ اٹھا دے۔ سیمل اور اس کی ٹیم کا پلان بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ ان کی ساری توجہ اسلم کی ورک شاپ کے پاس والی دکان کی CCTV فوٹیج پر ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ سچائی کا راز اسی فوٹیج میں قید ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ انہیں وہ فوٹیج مل بھی گئی ہے، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ سیٹھ داؤد جیسا طاقتور آدمی اپنے رازوں کو اتنی آسانی سے سامنے آنے نہیں دے گا۔ یہ ثبوت حاصل کرنا ایک بہت ہی خطرناک کھیل ثابت ہو سکتا ہے۔ پرومو میں تو ان کا اعتماد جیسے آسمان کو چھو رہا ہے، لیکن کہیں یہ حد سے زیادہ خود اعتمادی تو نہیں؟ سیٹھ داؤد جوڑ توڑ کا ماہر ہے، اور کیا پتا اس نے ان کے لیے کوئی ایسا جال بچھا رکھا ہو جس کی انہیں خبر تک نہ ہو۔ اور جیسے جیسے سچائی کی کڑیاں آپس میں جڑ رہی ہیں، ولن کے چہرے سے شرافت کا نقاب بھی اترتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر چھپا ایک کہیں زیادہ خطرناک انسان باہر آ رہا ہے۔ سیٹھ داؤد کے لیے اب ہر طرف سے مشکلیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کا بنا ہوا جھوٹ کا جال بکھر رہا ہے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اور بھی زیادہ بے چین اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ہے وہ شریف اور معزز سیٹھ داؤد جسے دنیا جانتی ہے، اور دوسری طرف ہے اس کا بے رحم ماضی موسیٰ جواری۔ اور اب موسیٰ جواری واپس آ رہا ہے۔ پرومو میں اس کا یہ لرزہ خیز اعتراف چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اب یہ لڑائی صرف ساکھ بچانے کی نہیں رہی، نہیں، اب وہ اپنے دشمنوں کو کچلنے کے لیے اپنے پرتشدد ماضی کی تاریکی میں پوری طرح ڈوبنے کو تیار ہے۔ لیکن اس پوری گیم میں ایک ایسا کردار ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے، ایک وائلڈ کارڈ، اور وہ ہے آلیار، جس کی آنکھوں سے اب اپنے باپ کی محبت کی پٹی اترنا شروع ہو گئی ہے۔ قسط 32 میں جو کچھ ہوا، پہلے پیاس سے وہ بحث، پھر اپنے باپ کے دفتر سے اسی کرپٹ پولیس والے کو نکلتے دیکھنا، اور پھر اچانک اپنی فلائٹ کینسل کر دینا، ان سب واقعات نے آلیار کے ذہن میں شک کا وہ بیج بو دیا ہے جو اب ایک طوفان بننے والا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آلیار کس کا ساتھ دے گا؟ اپنے باپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا یا انصاف کے لیے پیا کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس کا ایک انتخاب اس کہانی کا مستقبل طے کرے گا۔ اس قانونی جنگ سے ہٹ کر کہانی کا جو جذباتی مرکز ہے، یعنی ساول اور پیا کا تعلق، وہ اب اپنے سب سے نازک اور خطرناک موڑ پر آ پہنچا ہے۔ 32ویں قسط میں ساول کے ان الفاظ نے اس کی خاموش محبت اور بے بسی کو ظاہر کیا تھا۔ وہ پیا کو اپنی دنیا سے، اپنی پہنچ سے بہت دور سمجھتا ہے، لیکن پرومو میں سانول کا یہی احساس ایک خوفناک پیشگوئی میں بدل جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ پیا کا ساتھ دینے کی قیمت بہت بڑی ہو سکتی ہے، اور اب وہ سیدھا سیٹھ داؤد کے نشانے پر ہے۔ تو کہانی کے تمام دھاگے اب ایک جگہ آ کر جڑ رہے ہیں، اور ایک ایسے دھماکہ خیز تصادم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بس ہونے ہی والا ہے۔ تو تیار ہو جائیے ایک زبردست ٹکراؤ کے لیے۔ ایک طرف انصاف کی جنگ ہے تو دوسری طرف بے رحمی کا انتقام۔ ایک طرف ایک بیٹے کا ضمیر ہے تو دوسری طرف ایک عاشق کی جان داؤ پر لگی ہے۔ یہ قسط سانول یار پیا کی اب تک کی سب سے دھماکےدار قسط ہونے والی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے، یہ 24 گھنٹے سب کچھ بدل کر رکھ دیں گے۔ کون جیتے گا، کون ہارے گا، اور کس کے حصے میں صرف بکھرے ہوئے ٹکڑے آئیں گے، ان سب سوالوں کا جواب ہمیں قسط 33 میں ہی ملے گا۔